اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد مبارک، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے حلال ستھری یعنی پاکیزہ چیزیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد مبارکہ ہے، اس کے بعد کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں کیا ارشاد فرمایا، ایمان والو وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے پاک کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کو از خود تم اپنے اوپر حرام مت قرار دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ فرمایا، اور کھاؤ وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے پاک کیا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو اس کی تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ کھانا روٹی یا حلال جانوروں کا گوشت یا میوے جو تر و تازہ یا خشک ہوں، تو ان چیزوں میں بھی رول کیا ہے اسلام کا قاعدہ کہ وہ پاک ہونا چاہیے، فریش ہونا چاہیے، سڑے گلے نہیں رہنا چاہیے، تر و تازہ ہو، خشک ہو، ان کی ظاہری پاکیزگی یا ستھراپن یہی ہے کہ محفوظ حالت میں ہو۔ ان کی کیا ہے کنڈیشن، کیا ہے انڈیکیشن، کیا ہے کہ وہ چیزیں حلال ہیں؟ انڈیکیشن یہی ہے ان تمام چیزوں کا کہ وہ لوگ محفوظ جگہ پہ رہنا، ایسا نہیں کہ روڈ پہ گرے ہوئے ہو، ایسا نہیں کہ جو ہے ایک خراب سچویشن میں وہ چیز گوشت روٹی یا فروٹس وغیرہ ہو، سڑے گلے ہو، گرے پڑے ہو۔ یہی چیزیں اگر سڑ جائیں، بدبودار ہو جائیں تو طیبات میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے کیا فرمایا، طیب چیزیں کھاؤ۔ تو جب یہ لوگ سڑ جائے گل جائے تو یہ لوگ طیب کے حکم سے نکل جاتے، اب یہ لوگ کا حکم طیباً میں نہیں رہتا، ان کا کھانا شرعاً ممنوع ہوتا ہے، عقلاً ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ شرعاً خبیثات میں داخل ہونے سے اور عقلاً مضر صحت ہو کر موجبات ہلاکت میں داخل ہونے سے، اور ان کی باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ بوجہ حلال طیب یا حلال فقط حاصل ہو۔ یہی چیزیں بوجہ حلال اختیار تدبیر سے ملیں، شرعاً حلال فقط ہوتی ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، یہ حلال چیزوں میں دو ہے، کتنے ہیں؟ دو، ایک حلال طیب۔ حلال کیا ہے؟ جو شرعاً تدبیر سے حاصل ہو، بزنس، جاب، تجارت، مزدوری، یہ تمام تر چیزوں سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے، کھانا حاصل ہوتا ہے، وہ حلال میں جو ہے شمار ہوتا ہے، ان کا شمار حلال میں جو ہے ہوتا ہے، حلال طیب میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اب حلال طیب کیا ہے آگے اس کا بیان آئے گا، بلکہ حلال طیب وہی رزق حلال ہوتا ہے جو خدا کے بندوں کو خدا کی طرف سے بے اختیار، بے شان و گمان ملے۔ حلال طیب کیا ہے؟ جو اللہ کے بندوں کو بغیر کوئی اختیار کے بے شان بے گمان ملتا ہے، اس کو حلال طیب بولتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی فقیر مرشد شیخ ولی اللہ کا بیٹھا ہوا ہے، اچانک کسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کھانا پیسہ وغیرہ بھیج دیتا ہے، یہ بغیر اختیار کے، انہیں اللہ کے بھروسے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اللہ اس کو اچانک رزق بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کو کس طریقے سے رزق آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جہاں سے چاہے وہاں سے اللہ بھیجتا تھا، تو وہ حلال طیب ہوتا ہے۔ یہ جاب وغیرہ کا پیسہ کیا ہوتا ہے؟ حلال۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حلال طیب۔ اسی جہاز سے رزق کی تین قسمیں ہیں، ایک حلال طیب، دوسرا حلال، تیسرا رزق حرام۔ کیا ہے؟ حرام۔ ایک حلال فقط صرف حلال، اور دوسرا ہے حلال طیب، ایک ہے حرام۔
بوجہ حلال نہ ملے بلکہ کسی ناجائز طریقے سے حاصل ہو، تو جو ناجائز طریقے سے حاصل ہوتا ہے، چوری سے، ڈکیٹی سے، مارنے سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر پیسہ کمانے سے، اللہ کی حدوں کو توڑ کر جو ہے پیسے کمانے سے، اذان کے بعد پیسے کمانے سے، جاب نہیں چھوڑ کے، نماز نہیں پڑھ کے جاب کرنا، تجارت کرنا، یہ بھی جو ہے ناجائز پیسہ ہوتا ہے۔ اس باب میں یہ مہدی موعود علیہ السلام کی نقل شریف ہے۔ حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام فرمودند، مہدی علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز اختیار بندہ موافقت شرع می رسد، حلال است و حلال طیب است کہ بے اختیار رسد و بر حلال محاسبہ است و بر حلال طیب محاسبہ نیست، کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ ایک آیت مہدی علیہ السلام نے یہاں پہ جو ہے تلاوت فرمائی، تو میں اسلام کا بڑا پیارا فرمان نقلیات میں عبدالرشید کتاب میں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ بندے کے اختیار سے شریعت کے موافقت سے پہنچتا ہے وہ حلال ہے۔ شریعت کو اس کی موافقت میں اکارڈنگ ٹو شریعت جو انہیں پیسہ کماتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اذان کے بعد کام نہیں کرنا، 10% اللہ کی راہ میں ہر کمائی میں سے عشور نکالنا، صحبت صادقین اختیار کرنا، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنا، 2 وقتہ ذکر کرنا، کھانا کھاتے وقت، بیت الخلاء گئے وقت، سوتے وقت، ہم بستری کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، صحبت صادقین میں بیٹھنا، یہ تمام 10 حدود جو ہیں قرآن میں جو مذکور ہیں، وہ اس کی پابندی کے ساتھ کوئی بندہ پیسہ کما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حلال پیسہ۔ کیا ہے وہ؟ حلال پیسہ۔ یاد رکھو وہ حلال ہے۔ اور حلال طیب وہ ہے بے اختیار غیب سے پہنچتا ہے، اس کو حلال طیب بولتے ہیں۔ اب مہدی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، حلال کے واسطے، حلال کے لیے حساب ہے، اللہ پوچھتا ہے کہاں خرچ کیا، کیسا کمایا، کیا کیا، اس کے لیے محاسبہ ہے۔ حلال طیب کے لیے حساب نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مہدی صاحب نے یہ آیت پڑھی، جب کبھی آتا زکریا مریم کے پاس حجرے میں تو موجود پاتا تھا اس کے پاس کھانا، کہا زکریا علیہ السلام نے، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام بولی، اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے، بغیر حساب کے۔ تو بی بی مریم علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کو غیب سے اللہ میوے دیتا تھا، کھانا دیتا تھا، بے موسم میوے دیتا تھا۔ زکریا علیہ السلام آگے پوچھے کہاں سے آیا؟ تو فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ بھیجتا، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دنیا کے لیے رزق کے لیے حساب ہے، رزق حرام کے لیے عذاب ہے، رزق طیب کے لیے حساب ہی نہیں ہے۔ اور رازق مطلق خداوند ذوالکرام ذوالجلال ہی ہے۔ رزق یا روزی حلال ہو یا حرام خدا ہی کی طرف سے ہے، حرام ہو یا حلال اللہ کی طرف سے ہے۔ رزق حلال کی طرف مائل ہونے والے کی طرح رزق حرام کی طرف مائل ہونے والا بھی حرام خوری کی طاقت بھی خدا ہی سے پاتا ہے، اس کو برابر عذاب ملتا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا، 1 لاکھ روپے حلال رستے پہ، 1 لاکھ روپے حرام رستے پہ رکھ دیتا، اس کو آزماتا انہیں حلال رستے پہ جائیں گا یا حرام، انہیں جہاں کی کوشش کریں گا وہاں کے واسطے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتا، انہیں حرام خوری میں مبتلا ہو کے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک دیکھو یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کی سزا بھگتتا ہے۔ اسی معنی میں اس فقیر نے کہا ہے، روزی صاحب لکھتے ہیں، عمل کا ہر ایک کے صلہ ہے، ہر ایک کو بھلے کو بھلا ہے، برے کو برا ہے۔ روزی صاحب نے کیا فرمایا؟ عمل کا ہر ایک کے صلہ ہے، ہر ایک کو بھلے کو بھلا ہے، برے کو برا ہے۔ سب کو صلہ ہے، سب کو بدلہ ملتا، جو کریں گا وہ اس کو جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے، حلال طیب عطا فرمائے۔ مسلمان باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ المولانا العظیم۔